کربلا کی داستان ایک اور آ گئی ہے، داستان کربلا مدینے سے مدینے تک۔ شہادت امام حسین سے لے کر شہادت امام حسین اور اس کے بعد کے واقعات یزید کی موت تک ہم کوشش یہ کریں گے کہ انشاءاللہ اگلی کچھ دیر میں سادہ الفاظ میں بزرگ کو جانتے ہیں بچوں کے لیے، اور بزرگوں کی بھی ریویژن ہے، ہمارا اپنا بھی ریویژن ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرونالوجیکل آرڈر میں کیا کیا واقعات کب کب، یعنی یہ واقعہ پورا ہے کیا شروع سے آخر تک، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، پیغمبر اسلام کا نام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ بعد از خدا سب سے بڑے ہیں، جو کہ بچے تخلیق کائنات ہیں۔ سرکار دو عالم کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے، لیکن ہم جانتے ہیں ابھی رمضان میں ہم نے سنا کہ حالات مکے کے ایسے ہوئے کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، آپ نے مدینہ شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا اور باقی زندگی مدینہ میں گزاری، ابھی روزہ مدینہ میں۔ اسی عمل کو ہجرت کہتے ہیں، اس کا نام ہجرت ہے۔ اس ہجرت کے تیسرے سال آپ کی جو بیٹی تھی، یعنی سرکار دو عالم کی بیٹی، یعنی کہ خاتون جنت، یعنی کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام ہے حسین، رسول اللہ کے نواسے کی پیدائش ہوئی۔ 7 سال تک اپنے نانا کی پرورش میں امام حسین، اس کے بعد سرکار دو عالم پردہ فرما گیا۔ اب اگرچہ 7 سال بظاہر بہت زیادہ عرصہ تو نہیں ہے نا، لیکن اس مختصر عرصے میں بھی ایسے کتنے ہی واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حسین خدا کے محبوب کو کتنے محبوب ہیں۔ گویا میں اپنے الفاظ میں محبوب خدا ہے محمد، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب آپ کے بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، یعنی فاطمہ الزہرا یعنی حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی تھی، تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، ان لوگوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ چلے آگے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یعنی آپ بالکل شروع سے لے لیں، ابھی ولادت ہوئی ہے امام حسین کی، ابھی خاتون جنت نے بچے کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا ہے، منظر عجب ہے، سرور دو عالم مسرور ہے، مغموم ہے۔ مسرور تو سمجھ میں آتا ہے، خوش ہے، مغموم کیوں ہے؟ غم کا موقع تو نہیں ہے۔ رسول یعنی منظر ایسا ہے کہ رسول کے ہاتھوں میں ہے حسین، رسول کی آنکھوں میں ہے آنسو، اور خاتون جنت کی آنکھوں میں ہے تعجب، اور خاتون جنت کے لبوں پر ہے سوال، بابا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ میرا بچہ ایک دن میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، ابھی ولادت، اور بیٹی شہید بھی اس عالم میں کیا جائے گا کہ بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی۔ اللہ اللہ، یعنی گریا گناہ ہے رسول اللہ، جبرائیل خدا کے بتا کے جاتے ہیں، ولادت حسین کے موقع پر شہادت حسین، جسے جبرائیل خود بتا کر جاتے ہیں، ان کا نواسا ہے حسین، میرا حسین ان کا نواسا ہے، محبوب دل سے کیا ہے ہم نے اس کو، کہ ہم نے محبوب جو خدا کے محبوب ہے نا، ان کا جو محبوب ہے، ان کو جو پیارے ہے، وہ ہے امام حسین۔ جب آپ سجدے میں ہوتے، حضرت امام حسین آتے تو سجدہ چھوڑ دیتے۔ کیا ایک بار حضرت امام حسین اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر بٹھا کر سوار کروا کر لے کر گئے بازاروں میں، تو لوگ کہتے کہ کیا سواری ہے، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو یہ بھی تو دیکھو سوار کون ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خدا کے محبوب کو امام حسین کتنے محبوب تھے۔ میں نہیں جانتا، اللہ جانے اس ماں کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، میں نے اسپتال میں ماؤں کو اپنی نوزائیدہ بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ یہ سوچ کر کہ ایک دن ہی اپنے گھر موت کا نہیں اللہ نہ کرے
डाउट से कि हम जब भी कोई बात कर रहे हैं दुनियावी मिसाल दे रहे हैं तो कोई कंपैरिजन तो नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन तो ड्रॉ हो ही नहीं सकता, गोज विदाउट से। अल्लाह जाने खातून जन्नत के दिल पे ये सब सुनकर क्या बीती होगी। कंपैरिजन क्या है यार, अहले बैत और इधर का कंपैरिजन क्या है, आप मुझे यही बता दें। वो जितनी कुर्बानी देंगे हम दे सकते हैं। अपने बेटे को भेज दिया, अपने अली असगर 6 महीने के बच्चे, वो उसको शहीद कर दिया, करवा दिया, जंग मैदान में भिजवा दिया, खून खुद उछाला उनका। ऐसा कोई बाप कर सकता है अपने बेटे के साथ? बिल्कुल भी नहीं। मेरा हुसैन ऐसा है कि उसने हमारे दीन के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी है। अगर आप चाहते तो बैत भी कर सकते थे, लेकिन नहीं की, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी, क्योंकि कहा कि मेरे जैसा शख्स तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। उलमा से जुमला सुना कि कह लीजिए ख़त्म हुसैन तो शहादत हुसैन से पहले मनाएगा। तो खैर हम बात कर रहे थे रसूल और हुसैन की उल्फत की, और अब तेज से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें सारे मरहले कवर करने। कौन हुसैन, कैसे बताऊं आपको क्या क्या हुसैन है? भाई टकरा है कायनात तो दरिया हुसैन। बचपन ही में ये शान, ये इज्जत, ये मर्तबा सुल्फे नबी में खेलने वाला हुसैन है। ये मर्तबा कम है क्या? छोटे हैं नबी करीम के साथ खेलते हैं। अरे जिससे बचपने के मासूम खेल खेलते हुए भी रसूल अल्लाह की सोबत नसीब हुई हो, उसे हुसैन के लब चूमता था, उसका कैसा बचपना हो गया? कभी दौराने जो कमली वाले के लब चूमता था, उसका कैसा बचपना हो गया? नमाज सजदे में हुसैन पुष्ट पर सवार हो जाते हैं तो आप सजदे को तूल दे देते हैं। फरमाया हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार। फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। 2 weeks starts in 1 minute. Real players, real battles, live right now. 2 मिनट आ रही है, हो जाता कभी कभी ऐड जाते हैं यूट्यूब पे। आगे बढ़ते हैं। नवासे रसूल हुसैन 7 साल के तकरीबन तब रसूल अल्लाह का विसाल होता है, मदीने में हुआ। ये 11 हिजरत करके तकरीबन 11 साल हो गए। अब हम फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आते हैं, 50 साल आगे आ जाते हैं। 11 हिजरी से 50 हिजरी। अब देखिए बज़ाहिर दास्तान हुसैन का आगाज तो विलादत हुसैन से हो गया था। अब दास्तान करबला का आगाज, दास्तान करबला का सब तसव्वुर कीजिए, उसी मदीने की पुरनूर गलियां हैं जहाँ कभी रसूल अल्लाह अपने नवासों को कांधों पर सैर कराते थे। कभी फातिमा ज़हरा के दरवाजे से अज़ान नबवी की खुशबू आती थी। यही मदीना है। इसी मदीने में एक दिन न्यूज आई, आजकल के जबान इस्तेमाल करो, ब्रेकिंग न्यूज आ गई। क्या जी? यजीद तख्त नशीन हो गया है। कहाँ? शाम में, दमिश्क में। इधर मदीने में कॉरेस्पॉन्डेंट या उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? उसका गवर्नर यजीद का क्या नाम है? वलीद नाम है इसका। ये वाकई करबला शुरू हो रहा है। यजीद ने तख्त पे बैठने के बाद मदीने में जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है उसको एक मैसेज लेके भेजा है, फौरन हुसैन के पास जाओ, इमाम अली मकाम के पास जाओ, मेरी बैत इनकार करे सब गलत। यानी आसान अल्फाज में जो मैंने उलमा से समझा, यानी यजीद जैसा फासिक, यजीद जैसा बदकार बदबख्श कह रहा है इन अ वे कि आप साइड पर दीन को मेरे हवाले कर दें, मेरे हर अमल को एंडोर्स कर दें। यानी एक लम्हे को आप सोच रहे हैं, एक लम्हे को फॉर आर्ग्यूमेंट से अगर बैत हो जाती तो फिर यजीद सिर्फ बादशाह नहीं होता, फिर यजीद नुमाइंदा इस्लाम होता। ये मुफ्ती आमिर साहब हमारे नशरियात में भी कह रहे थे कि भाई क्योंकि नुमाइंदा इस्लाम इसलिए होता है कि भाई रसूलुल्लाह के नवासे ने एंडोर्स किया तो बात खत्म हो गई ना, अब ये जो कर रहा है वो इस्लाम है। वो ऐसा नुमाइंदा इस्लाम होता है कि जिसकी हरकतों पर असल नुमाइंदा इस्लाम हुसैन इब्न अली से खामोश नहीं है बल्कि बैत की सूरत में एंडोर्स कर चुके हैं। तो खैर यजीद आया, यजीद का कॉरेस्पॉन्डेंट आया है इमाम के पास बैत लेने के लिए कि यजीद ने कहा आप बैत करें उसकी। इमाम ने क्या जवाब दिया? ये जवाब इमाम ही दे सकते हैं।
यजीद को बताओ मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर्मूला, मुझ जैसे जैसे की बैत नहीं कर सकता। डेवलपमेंट आगे बढ़ना है, ये तो हो गया। और मैं ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्किप भी करना है, तेजी से आगे भी बढ़ना है, क्योंकि ज़ाहिर है दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, पूरी दास्तान करबला बयान कर रहा है। तो अब सर्कमस्टांसेस मदीने के कुछ ऐसे हो गए इस वाक़े के बाद कि इमाम ने मदीने के हालात देखते हुए एक और फैसला किया है, क्या अब हम मदीना छोड़ देंगे। ये दास्तान करबला का पहला सफ़ा है। अच्छा मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी हुसैन को मदीना छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि लेकिन तो किस तरह बताऊँ यार, जिधर नाना का रोज़ा हो, जिधर भाई की कब्र हो, जिधर माँ की कब्र हो, उधर से किस तरह छोड़ के जा सकता है मेरा हुसैन। ने ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी है ना, या अल्लाह। इमाम अली मकाम को बमा अहलो अयाल मदीना छोड़ना पड़ेगा। कल रसूल को मक्का छोड़ना पड़ा ना, वो तो मुख्तलिफ हालात थे, कुफार थे, मुशरिकीन थे। ये तो मदीना है, अब तो इस्लाम का गलबा हो गया है। अभी 50 साल पहले तो सरकार का औरत का विसाल हुआ है और पैगंबर इस्लाम के नवासे। जी आप ये जाविया देख रहे हैं। मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हुसैन को, इमाम अली मकाम को मदीना छोड़ना पड़ा है। अब मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जाने किस दिन से इमाम हुसैन ने रोज़े रसूल पे जाके अलविदा कहा होगा ना, क्योंकि मतलब यहीं पर तो सारी जिंदगी गुजरी है। बस कह रहे हैं कि चला यानी रसूल अल्लाह के रोज़े पर भी गए और मादर गिरामी की कब्र मुबारक पर भी गए। चला मैं वादा निभाने, सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। गोया एक बच्चा कह रहा हूँ मेरी शरीक सफर बन के साथ चलम्मा, सफर पे जाता हूँ कपड़े मेरे बदल लम्मा, लिबास से खुल्द सजा दे बदन पे फिर एक बार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मकाम। एक सलाम हम करते हैं रसूलुल्लाह, एक ये इमाम अली मकाम का सलाम सुने, दुआ करो कोई सर बेरिदा ना हो जाए, नमाज़े शौक़े दुआ करो कोई सर बेरिदा ना हो अम्मा, नमाज़े शौक़े शहादत क़ज़ा ना हो अम्मा, ना आए मेरे चमन पे सितम की करतुम बार, सलाम नाना के रोज़े, सलाम माँ के मज़ार। या मैं यूं कह लूं, रुख किया शैने सुए कब्र शहनशाह उमम, रुख किया शैने सुए कब्र शहनशाह अनाम, पहरे तस्लीम चुके मुत्तसिले बाबे सलाम, इज़्न पाकर जो गए कब्र के नजदीक इमाम, अर्ज़ की आया है आज आखिरी रुखसत को गुलाम, ये मकां हमसे अब है शाह ज़मन छुटता है, आज हजरत के नवासे से वतन छुटता है। माँ की खबर पे गए, माँ को खुदा हाफिज कहा, मदीने की गलियों में, बिकॉज यहाँ वो सब मिले जो तुम चाहो। डाउनलोड द ऐप नाउ। एक हम ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि हमने पिछले साल जिन वाकयात के जिन पहलुओं को बहुत डिटेल से बयान किया उसको इस दफा कम, और जिनको कम बयान किया उनको डिटेल से बयान करें ताकि और जामे बात हो जाए। तो फिर आगे और इसी आलम में काफिला इमाम अली मकाम मदीने से निकल। हम ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि हमने पिछले साल जिन वाकयात के जिन पहलुओं को बहुत डिटेल से बयान किया उसको इस दफा कम, और जिनको कम बयान किया उनको डिटेल से बयान करें ताकि और जामे बात हो जाए। तो फिर आगे और इसी आलम में काफिला इमाम अली मकाम मदीने से निकल कर कहाँ जा रहा है? मक्का। पहला पार्ट है ना, 28 रजब को शुरू हो रहा है, 28 रजब का दिन है आज का जब मदीने से निकलना है, और 10 मुहर्रम तकरीबन, रजब शाबान रमजान शवाल ज़ीक़त ज़िलहज मुहर्रम। रजब का महीना है 60 तारीख बता रहे, अगर याद नहीं रह सके
نماز رسول کی ہے مدینے سے مکہ، رجب کے مہینے میں نکلے، شعبان کے مہینے میں پہنچ گئے مکہ۔ اب امام علی مقام خانہ کعبہ کے سائے میں ہے، شعبان، داستان آگے بڑھی، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، 4 ماہ۔ اب کیا ہوا؟ مکے میں کیا ہوا؟ مدینے میں کیا ہوا؟ خبر ملی کہ یزید کے کارندے حجاج کے لباس میں قاتلانہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، یعنی کعبے کے اندر خون بہایا جائے گا۔ اچھا، آپ ہر داستان کا ہر پہلو روز یاد رکھیے گا، کیونکہ آگے ہر بات کی کوئی نہ کوئی کنیکٹیوٹی آئے گی۔ کعبے کے اندر خون بہایا جائے گا۔ امام نے فرمایا اگر ایک قطرہ خون بھی اس مقام پر گرا تو چہرہ اسلام داغدار ہوگا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کون فیصلہ کیا؟ اب آپ نے حج کو عمرے میں بدلا اور مکہ بھی چھوڑ دیا، یا میں یوں کہہ دوں کہ آپ نے حج کو عمرے میں بدلا اور قربانی سے پہلے خود قربان ہونے کے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہوتا ہے نا، 8 تاریخ ہے 60 اسلامک کیلنڈر۔ یعنی آپ سوچیں کیا منظر ہوا، کیا آپ سوچیں سے کیا، ادھر سینکڑوں فرزندان توحید لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں، اور ادھر امام علی مقام احرام کھول رہے ہیں۔ قافلہ حج مکے میں ہے اور یہ قافلہ قربانی مکے سے جا رہا ہے۔ چہروں پہ خاموشی ہے، دلوں میں طوفان ہے کہ کچھ عرصے بعد اس قافلے کو ابھی چل رہا ہے، ابھی تو دلوں میں طوفان نہیں ہے، قافلہ مکے سے بھی نکل گیا، مدینے سے نکلا مکہ، اب مکے سے نکل گیا، اب مکے سے قافلہ آگے جا رہا ہے۔ اتنے میں کچھ عرصے بعد دوران سفر اس قافلے کو کوئی گرد کا طوفان نظر آیا، مٹی اڑ رہی ہے، کوئی حرکت ہے، کچھ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے سامنے سے کوئی بڑا لشکر آ رہا ہے، کچھ لوگ بات واضح ہو گیا کہ واقعی لشکر آ رہا ہے۔ اس لشکر کا سربراہ کون ہے؟ اس کا نام ہے ہور۔ یہ ہور نمائندہ کس کا ہے؟ اس کا نام ہے یزید۔ اس ہور کے لشکر کے بارے میں ابھی کے لیے اتنا ہی داستان ہے، پھر سے آگے اس ہور کا تذکرہ ہے، ابھی داستان آگے بڑھاتے ہیں، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اب یہ قافلہ جو 8 ذی الحج کو مکے سے نکلا تھا، آج 2 محرم کو ایک میدان میں آ گیا ہے، 2 محرم کو۔ اس میدان کو کیا کہتے ہیں؟ اسے کربلا کہتے ہیں۔ مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا۔ وہ 60 ڈگری تھا نا، ابھی 61 ڈگری ہو گیا، ظاہر ہے محرم آتا ہے تو سال چینج ہو جاتا ہے، اسلامی سال، ابھی 61 ڈگری تو محرم۔ میں کہتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جا رہے ہیں، ایک گزارش ہے کیا ساتھ سوچتے بھی جا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ یہ قافلہ کتنا مظلوم ہے، اس میں مائیں ہیں، اس میں بہنیں ہیں، اس میں بیٹیاں ہیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا ہے، اور یہ کس کے گھر کی مائیں بہنیں ہیں؟ یہ رسول اللہ کے گھر کی مائیں بہنیں ہیں، جو عرب کے گرم موسم میں قافلے کی صورت میں کبھی یہاں کبھی وہاں جاتی ہیں اور بالآخر کربلا پہنچتی ہیں۔ Order food you love with Food Panda. Download the app and order now. کربلا کا تو منظر ہی عجب ہے، بلا آج گرمی، آج ہی بہت گرمی ہوتی ہے، مٹی۔ بس یہاں آ کر امام نے قافلے کو روک دیا، اب اس قافلے کا سفر رک گیا ہے، جو مدینے سے چلا تھا نا 28 سے، اب یہاں آ کے قافلہ رک گیا، اب یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہم یہی بستی بسائیں گے۔ مدینہ ویران، کربلا آباد، ادھر عباس، ادھر زینب ناشاد، ادھر اکبر، ادھر سید سجاد۔ یہ دشتے ہو، یعنی یہ کون لوگ کہاں
دار محن کہاں, قبریں کہاں شکستہ دلوں کی, وطن کہاں آئے ہیں ڈھونڈتے ہوئے اس ارض پاک کو. سچ ہے کہ خاک کھینچتی ہے اپنی خاک, قافلہ کرب و بلا پہنچ گیا, اب کرب اور بلا دونوں کا آ گیا. خیمے لگائے, اب ادھر امام حسین کا قافلہ پہنچا ہے, ادھر یزید نے فوری طور پر اپنے بڑے بڑے کئی سو کئی ہزاروں کے لشکر کربلا بھیجنا شروع کر دیا. اب آپ سوچیں, غریب الوطنی ہے, دھوپ ہے, خیمے ہیں, عورتیں ہیں, بچے ہیں, بیٹھے ہیں, اور ہر کچھ دیر بعد گھوڑوں کی ٹانپوں کی آوازوں سے میدان گونجتا ہے. ابھی گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, کوئی کراؤڈ برسٹ ہوتا ہے نا, اگر تو مائیں بچے ڈر جاتے ہیں, سب رہتے ہیں, کیا عالم ہوگا. یعنی میں سوچتا ہوں جب گھوڑوں کی ٹانپوں کی آوازیں سیدانیوں کی کانوں میں جاتی ہوں گی تو دل نہیں لرز جاتا ہوگا. ایک اور لشکر آ گیا, ایک اور لشکر آ گیا. مائیں بچوں کو پاس نہیں بٹھا لیتی ہوں گی. دن بڑھتے جا رہے ہیں, داستان بڑھتی جا رہی ہے, اور یزیدی فوج کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. یعنی ایک طرف 72 جانثار, دوسری طرف ہزاروں نیزہ بردار. یہ 2 محرم کو پہنچے, آگے بڑھتے ہیں. 3 محرم, 4 محرم, اور سارے واقعات اسکپ کرتے ہیں. 5 محرم, 6 محرم, 7 محرم, نہیں یہاں رک جائے, یہاں رک جائے. آج 7 محرم ہے, یعنی داستان کی جواز. تو آج ظلم کی حد ہوئی ہے. کیوں کربلا 10 محرم کو ہوئی ہے, آج کیا ہوا ہے؟ تاریخ کے اس سب سے عظیم لشکر پر انسانی تاریخ کا سب سے منفرد, سب سے بڑا اور سب سے برا ظلم ڈھایا جا رہا ہے. کیا نیزہ محرم کو چلے, آج کیا ہوا ہے؟ آج پانی بند کیا جا رہا ہے, پانی بند کیا جا رہا ہے. ساقی کوثر کے نواسے پہ پانی بند کر دیا گیا. سو اب یہاں سے جتنی بھی داستان آپ آگے سنیں گے نا, تو آپ سمجھ لیجئے کہ سارے مسائل پلس پیاس. ایک رمضان میں 6-8-10 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, تو گھڑی دیکھ رہے پر حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ بس یہ پانی ہے, یہ ایئر کنڈیشن میں سب کچھ ہے. اب دن بڑھتے جا رہے ہیں, پیاس بڑھتی جا رہی ہے. 8 محرم, 9 محرم, آج 9 محرم, شب عاشور. رات کی سیاہی پھیل چکی ہے. اصحاب کی جانب سے تلواریں صاف کی جا رہی ہیں. کل مارکا ہونے کو ہے, مائیں بچوں کو سلا رہی ہیں, اور حسین خیمے کے باہر بیٹھے آسمان کو تک رہے ہیں. جانتے ہیں کہ کل منظرنامہ مختلف ہوگا. گیس پتہ نہیں آ رہی, اور اس کو زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے. اب کوشش کروں گا کہ آپ نہ ہو. ساتیں گزرتی جا رہی ہیں, رات بیتتی جا رہی ہے, صبح قریب آتی جا رہی ہے. 10 محرم آ رہی ہے, 10 محرم آ گئی. آج روز عاشور ہے. 32 آگے روز عاشور. کربلا میں عاشور کا دن آ گیا, اور اب معرکے کا آغاز ہوتا ہے. کیا مارکا ہے؟ ایک طرف 72 کا بھوکا پیاسا لشکر ہے, دوسری جانب ہزاروں کا, کچھ روایات کے مطابق کم از کم 30,000 کا لشکر ہے. یہ پیاسے, وہ سیراب ہے, مسلح ہے. 10 محرم الحرام 61 ہجری جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. پہلے اصحاب نے جنگ کی, اصحاب, اور کیا خوب جنگ کی امام حسین کے ساتھ.
اصحاب کی شہادتیں ہوئے تو دشمن کی جرأتیں اور بڑھ گئی. عجب حالت ہے میدان کربلا میں, ایک طرف گرمی برس رہی ہے, دوسری طرف خون برس رہا ہے, خون کی بارش ہے. یہاں تک کہ اب نماز کا وقت ہوا ہے, امام نے ساتھیوں سے کہا ہے ان سے کو اتنی دیر رک جائیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. نماز نہیں چھوڑی ہے. یعنی یہ میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, سوچو صحیح کہ کیا ہوا ہے. رسول کا فرزند, وہ وہی رسول کا فرزند جس کے گھر سے نماز کی بنیاد قائم ہوئی ہے, وہ نماز کی مہلت مانگ رہا ہے. اور آپ سنیں گے سامنے سے کیا جواب آیا کہ ان کی نماز تو قبول نہیں ہے. امام نے نماز پڑھی, اس عادت پڑھی کہ امام کے باوفا ساتھی سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہوئے, تیر چلتے رہے, وہ تیر کھاتے رہے, امام نماز پڑھتے رہے. اگر نماز تمام ہوئی, بزرگ کی زندگی تھی. اب میرا تو کوئی منصب ہی نہیں ہے کہ میں نصیحت کروں, میں تو نصیحت لینے والوں کو سو, عمل کرنے والوں کی کوشش کرنے والوں کو سو. مجھے علماء کا یہ جملہ یاد آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں حسین نے میدان کربلا میں بھی نماز اس عالم میں ادا کی ہے. تو حسین کا نام لینے کے بعد, حسینی ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد تو یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. پھر حسینی ہو, نمازی نہ ہو, بات بنتی نہیں ہے. قصہ مختصر یہ ہے کہ شمع امامت کے پروانے جاں بازی میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگے, یہاں تک کہ اب وہ مومنٹ آ گیا کہ تمام اصحاب شہید ہو گئے ہیں. سب. اللہ اکبر. اب گھر والے رہ گئے. اب امام حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں, لیکن دوستوں سے ایک الگ لیول کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے نا. اصحاب سے ایک الگ تعلق, گھر والوں سے الگ تعلق. اصحاب چلے گئے اور حسین تنہا ہوتے جا رہے ہیں. اب گھر والوں کی قربانی کا وقت. کس سے آغاز کریں گے امام؟ اب اپنے لختے جگر سے آغاز کریں گے امام. کڑیل جماع سے, بڑے بیٹے سے علی اکبر نام ہے ان کا. میں کیا کیا بیان کروں. امام نے روانہ کرتے وقت جناب علی اکبر وہ ایک عجب بات کی, خداوندہ گواہ رہنا اب ہو جا رہا ہے جو صورت میں, خداوندہ گواہ رہنا اب ہو جا رہا ہے جو سیرت میں, خداوندہ گواہ رہنا اب ہو جا رہا ہے جو گفتار میں, خداوندہ گواہ رہنا اب ہو جا رہا ہے جو کردار میں. احمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ تیرے حبیب کا مشابہ. جب ہم پیغمبر کی زیارت کے مشابہ ہونے اس کا چہرہ دیکھا, شبیہ پیغمبر اکبر. وہ تیری سے آگے بڑھتے ہیں. جناب علی اکبر جنگ کرنے گئے اور ایسی جنگ کی کہ دشمن کثرت مقتولین کی وجہ سے کانپ اٹھا. اتنے لوگوں کو فاصلہ جنگ کر رہی کیا ہو رہا ہے. یہاں تک کہ اب ایک ظالم نے کہا کہ اگر اب کی مرتبہ اس جوان نے حملہ کیا اور اب کی مرتبہ میری طرف سے گزرا تو میں اس کے باپ کو اس کے غم میں مبتلا کر کے ہی رہوں گا. اس نے ایسا ہی کیا, سینے اکبر کا نشانہ دیا, نیزہ سینے جناب اکبر پہ لگا. بابا کو آواز دی, امام قریب آئے. امام کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ رہا ہے, کمر خم ہو رہی ہے. کڑیل جوان کی لاش اٹھانے چلے ہیں ہم, سیدھی ہو ہے کمر تجھے عباس کی قسم. یہاں تک کہ باپ زخمی بیٹے تک پہنچا ہے, بیٹا نیزہ ابھی تک لگا ہوا ہے. اللہ نہیں والا. امام نے کس طرح جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی انی نکالنے کی کوشش کی ہے, مگر ایسا ہو نہیں پایا اور علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. وہ باپ کا عالم تھا اور اب ماں کا کیا عالم ہے کہ جب لاش پہنچی ہے, شبیہ پیغمبر اکبر نوحہ کرے ماں, شاہ کا دلبر اکبر نوحہ کرے ماں. ارمان بہت تھا میں تیری شادی رچاؤں, ایک روز دلہن چاند سی میں بیاہ کے لاؤں, پر خاک پہ روتی ہے تیری کوکھ چلی ماں. اے اکبر زندہ تھے تمہیں دیکھ کے اب کیسے جیئیں گے, سوچا تھا تیرے بیاہ کی پوشاک سیئیں گے, پر تجھ کو کفن بھی نہ ملا ہے میری جان. داستان آگے بڑھ رہی, حسین کی کمر ٹوٹ رہی ہے, امام اکیلے ہو رہے ہیں. آگے بڑھ رہے ہیں. رسول اللہ کو حسنین کریمین سے بہت محبت تھی نا, آپ نے شروع میں سنا بھی, جوانوں نے جنت کے سردار حسین کے بیٹے کا سنا, امام حسن کے بیٹے جناب قاسم کا سنا. امام حسن کا جب انتقال ہوا تھا
सहाया ही परवरिश पाई है। अब जब जनाब कासिम ने मैदान में जाने की इजाजत मांगी है ना, तो इमाम बहुत रंजीदा हुआ है। देखिए, अपना बेटा, उसका दुख बहुत होता है, लेकिन अपना तो होता है ना, यानी भाई कासिम तुम्हें कैसे इजाजत दे दे? कासिम तुम हमारे भाई की निशानी हो। Wagbag, Duck Mafia. वो बहुत यंग है जनाब कासिम। जनाब कासिम को याद है इमाम हसन ने एक तावीज़ है, एक रुका दिया था कि बेटा जब बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जाए ना कभी, तो ये रुका खोल के देख लेना। हाँ जी। जनाब कासिम ने सोचा इससे बड़ी क्या मुसीबत होगी कि ज़हरा का लाल दश्त में घिरा हुआ है दुश्मनों में। तो आपने वो रुका खोला, पापा ने जो दिया था उस पर लिखा था, बेटा कासिम हुसैन पर अगर कोई कड़ा वक्त आ जाए ना, तो बस उसके आगे आगे ही चलना, उसे कोई कमी ना महसूस करना। मैंने कुछ उलमा से सुना है कि ये वो मौका था कुछ उलमा के मुताबिक कि जब इमाम बार नीचे आई जा रही है, मैंने इस तरह किया हुआ ये बाकायदा हुए। जनाब कासिम मैदान में गए, बहुत कम उम्र है, 14 से 16 साल। कुछ रिवायात के मुताबिक जब पहला हमला करके वापस आए हैं तो 19 लोगों को वासिल जानू करके आया है शहजादा। यहाँ तक कि अब लश्कर यजीद इस नतीजे पर पहुंचा कि जनाब कासिम से अगर अकेले मुकाबला किया तो बात नहीं बनेगी। एक मर्तबा सबने मिलकर हमला किया है, जनाब कासिम घोड़े से गिरे हैं, चचा को आवाज दिए, चचा भतीजे की तरफ पहुंचे हैं। भतीजे की तरफ पहुंचने के लिए इमाम आली मकाम ने गोया एक गजबनाक शेर की तरह हमला किया है। उस हंगामे में फौज यजीद दौड़ी है, इधर के घोड़े उधर दौड़े हैं, उधर के घोड़े इधर दौड़े हैं, और इस अमल के दौरान एक अजब काम हो गया है। घोड़े यहाँ से वहां दौड़े, घोड़े वहां से यहाँ दौड़े, नीचे जनाब कासिम का बदन है जो घोड़ों से पामाल होता है। यानी इमाम ने अपने जिगर के टुकड़े कासिम के बदन के टुकड़े इकट्ठे किए, यानी कासिम का सरापा नहीं उठाया, एक गठरी में जनाब कासिम का बदन समेटा है। एक अंदाज है बात को, एक गठरी में अपने भाई के बेटे का बदन समेटा है। आगे बढ़े, अभी एक वाकया ऐसे घंटों बात की है तो कम है, लेकिन आगे बढ़ते। अब तस्किरा है कि आखिर तक लेके जाना। अब तस्किरा है उस शहीद का जो इमाम के लश्कर का अलमदार है, शरीफ दिले अलमदार वफादार वफाशियार अब्बास। जल्दी सुन जाइए, शहादत जनाब अब्बास से पहले आप जरा रुखसत जनाब अब्बास जा रहे हैं ना, रुखसत जनाब अब्बास के 2 जुमले सुन। जब हज़रत अब्बास इमाम की बहन जनाब ज़ैनब के पास गए ना, तो जनाब ज़ैनब ने एक अजीब जुमला कहा। एक जनाब अब्बास से गए, बीवियों से गए, अब्बास जब मैं सुनती थी ना कि एक वक्त आएगा कि ज़ैनब के सर से चादर छिनेगी, तो मैं सोचती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाइयों किसी की मजाल है, उस बहन के सर से चादर छीने। अब्बास अब तुम जा रहे हो, तो अब यकीन आ रहा है, अब्बास जा रहा है, यकीन आ रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ज़ैनब ने सिर्फ हज़रत अब्बास से नहीं कहा, बल्कि बाकी बीवियों से भी कहा। क्या? अब्बास जा रहा है, अब मैं तुमसे पर्दे की जमानत वापस लेती हूँ। रुखसत जनाब ज़ैनब से। अब हज़रत अब्बास की रुखसत इमाम हुसैन से सुना। इमाम अली मकाम के पास आए, रुखसत मांगने। आपने कहा बस तुम्हें कैसे इजाजत है, तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो अब्बास। ये कहा है ना जब, तो हज़रत अब्बास ने दाएं देखा है, सब शहीद हुए। हज़रत अब्बास ने बाएं देखा है, सर झुकाया। मौला अब वो लश्कर कहाँ रहा है जिसका मैं लम्हा
آسانی سے نہیں مل رہی. تو حضرت عباس نے جناب سکینہ کو، ان کی بھائی کی بیٹیاں انہوں کو ذرا ریلیٹ کریں گے اس سے، اور عجیب قسم کا تعلق ہوتا ہے کہ جی آپ کو اچھا لگتا ہے ان کی خواہشات پوری کر کے. جناب سکینہ کو کنونس کیا کہ بابا سے کہو کہ بہت پیاسی ہو، چچا سے کہیں پانی لے آئے. تو امام علی مقام میں بہت ساری ڈیٹیلس چھوڑو، اجازت دیتے ہوئے کہا بیٹا سکینہ آج تو چچا کو بھیجنے کی سفارش کریں گے، کل جب تماچے لگیں گے نا تو چچا بہت یاد آئے گا. میں نے ڈیٹیلس چھوڑ دی. قصہ مختلف. حضرت عباس مشکیزہ لے کر پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ لے کر دریا کی طرف گئے. عباس جو آئے دریا پر، موجوں میں اٹھا ایک شور ادھر، چہرے کی جلالت کہتی تھی رکھ دے گا الٹ کر یہ لشکر. And ball 2 league starts in 1 یار minute. Real players, real battles live right کر now. دو ختم کرو. فوجیں بھر گئی، جرأت نہ ہوئی روکنے کی. عباس دریا پر پہنچ گئے، مشکیزے میں پانی کو بھرا. چلے فوجیں جمع ہوئی. اب عباس جب مشکیزے میں پانی کو لے کے جا رہے ہیں تو فوجیں جمع ہوئی ہیں. یہاں تک اور نشانہ لے لیا حضرت عباس کا، یہاں تک کہ ایک بدبخت نے ایسا نشانہ لیا کہ حضرت عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا. جب یہ ہوا تو آپ نے فوراً مشکیزے کو دوسرے بازو میں لیا. ایک بدبخت نے ایسا نشانہ لیا کہ آپ کا دوسرا بازو قلم ہو گیا. جب یہ ہوا تو آپ نے مشکیزے کو دانتوں میں دبایا. جب یہ ہوا تو ایک بدبخت نے ایک ایسا نشانہ لیا کہ وہ سیدھا مشکیزے میں لگا اور سارا پانی بہہ گیا. یعنی میں کہوں پانی نہیں بہا، عباس کا خون بہہ گیا. عباس گرے، کسانہ پہ گرے مجھے نہیں معلوم، چونکہ ہم کوئی ذرا سی اونچائی سے نہیں گرتا ہے تو نیچرلی فوراً ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. تو حضرت عباس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے جب گرے. حضرت عباس بھی شہید. حضرت عباس تو واپس نہیں آئے. جب حضرت عباس کا پرچم یا علم واپس لایا جا رہا تھا نا تو پرچم کو دور سے جناب سکینہ دیکھ رہی تھی. تو ان کی آس بندی کے چچا آ رہے ہیں، یہ پانی آ رہا ہے، بچوں کو جمع کرنے پانی آ رہا ہے. اور جب فائنلی دیکھا نا کہ علم تو آ رہے، علمدار نہیں آ رہا، پرچم تو آ رہا ہے، پرچم بردار نہیں آ رہا، تو مشکل ہوا توڑ. چچا پانی نہیں چاہیے، آپ آ جائیے بس. عباس بھی شہید ہوا ہے، سب شہید ہوئے. حسین تنہا رہ گئے. بتائیے کہ ایک بیٹا ہے زین العابدین، کا نام بھی علی ہے. زین العابدین کہتے ہیں وہ تو اتنے بیمار ہیں کہ مطلب میرا ہوش نہیں ہے، اور ایک 6 ماہ کا بچہ رہ گیا ہے. تو ظاہر ہے یہ اتنے بیمار ہیں کہ ہوش ہی نہیں ہے، اور یہ اتنا چھوٹا ہے کہ تو نہیں جائے گا نا میدان جنگ میں، اس کی تو عمر ہی نہیں ہے شہید ہونے کی. تو اب حسین کی شہادت کی باری آ رہی. ابھی ایک اور امتحان دے کے حسین، کس کا؟ اسی کی جگہ 6 ماہ کے علی اصغر کا. کیا اب دیکھیے یاد رکھیے، جب لشکر یزید نے پانی بند کیا تو وداؤٹ اینی ایکسیپشن. تو اس شیر خار نے بھی ابھی 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے. 6 مہینے کے بچے نے 3 دن سے پانی نہیں پیا ہے. اب بچے کی ماں جناب میرا باپ اسے لے کر آئی کہ پتہ نہیں بچہ آخری سانسیں پتہ نہیں کیا عالم ہوگا، کچھ کیجیے. امام نے معصوم علی اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھایا ہے اور میدان کربلا میں لے آئے. دشمن کا لشکر سامنے ہے، امام علی مقام کھڑے، ہاتھ میں 6 مہینے کا بچہ ہے، اور آپ نے بچے کو بلند کر کے دشمن سے مخاطب ہو کر کہا دیکھو تمہارے بغض کا نشانہ نہ ہونا، مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے مسئلہ ہے، اس سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، مجھ پہ رحم نہیں آ رہا، مجھے پانی نہیں دیتے نہیں چاہیے. اس بچے پر ترس کھاؤ، اسے کچھ کھوٹ پانی پلا دو. دشمن کے لشکر میں یک بار کی خاموشی چھا گئی. ایسا لگا کہ یہ منظر اتنا دردناک ہے کہ فوج پر اس کا اثر پڑ رہا ہے، وہ بھی کہ کیا ہو رہی ہے. تو کسی کا ارادہ نہ بدل جائے اس کے دشمنوں میں سے
ایسا پیوند ہوا کہ آر پار نکل گیا، بچے نے تڑپ کر موقع پہ جان دے دی. حسین کا اندر کتنا سخت ہے نا. امام علی یعنی کیسے آپ بچے کی ماں کو کیسے بتائیں؟ روایات میں ہے کہ جب امام بچے کی لاش لے کر ماں کے پاس خیمے میں جا رہے تھے تو 7 بار آگے بڑھے ہیں، 7 بار پیچھے ہٹے ہیں. 7 قدم آگے بڑھے حسین، 7 قدم پیچھے ہٹے ہیں حسین. امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے شہزادے کو دفنایا ہاتھوں سے. تو یہ بھی تاریخ کی کوئی عجیب تدفین ہوگی جب ایک باپ اس عالم میں اپنے بیٹے کو خود دفنا رہا ہے. اب فرزند علی بالکل اکیلے رہ گئے. اب ایک طرف اہل حرم کا خیام ہے، اہل حرم کی خیام ہے، دوسری طرف میدان میں گرتے پرچم اور بے جان لاشیں، اور امام حسین نے تنہا میدان جنگ کا رخ کیا ہے. پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ کا یعنی عرب کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع الوداع، آیا وقت سفر ہے بہن آج ہم ہو رہے ہیں جدا، الوداع الوداع. ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر شہ نے خود ہی کہا الوداع الوداع. اب امام کا جسم زخمی ہے مگر شیر کی سی قوت باقی ہے. دشمن امام کو چاروں طرف سے گھیرے میں. روایت میں آتا ہے حسین بن علی ایسے لڑ رہے تھے گویا کوئی شیر بھیڑیوں کے غول میں گھس گیا. جدھر جاتے کفار کی صفیں بھیڑ بکریوں کی طرح چھٹ جاتے. دشمن کے سپاہی آپ کے جوش کو، آپ کی شجاعت کو دیکھ کر کانپ رہے ہیں. کوئی آپ کے قریب جانے کی جرات نہیں کرتا تھا. کئی بار کسی دشمن نے وار کرنا چاہا لیکن ایک ہی ضرب سے امام نے اسے پچھاڑ دیا. پھر آخر شمر ملول نے للکار کر یزیدی فوج کو کر اتنے آدمی مل کر ایک اکیلے کو نہیں مار سکتے. اس آواز کے ساتھ ہی چاروں طرف سے نیزہ بردار اور تیر باز یک بار کی حسین ابن علی پر ٹوٹ پڑے. کوئی تیر مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، بس جس نے جیسے چاہا اس نے ویسے مارا. زہرا کے لپتے جگر کا جسم ہو رہا ہے پارا پارا، خدا کے علاوہ اب کوئی نہیں ہے سہارا. بے شمار تیروں نے آپ کے جسم مبارک کو چھلنی کر دیا ہے. راوی کہتا ہے آپ کا جسم مبارک اس قدر تیروں سے اٹ گیا تھا گویا کانٹوں سے بھرا خار پشت ہو گیا ہو. آپ پھر بھی اسی حالت میں تلوار چلانے کا حق ادا کرتے رہے. مگر کب تک؟ رفتہ رفتہ فرزند زہرا زخموں سے نڈھال ہو چکا ہے. آپ نے ایک لمحے رک کر آسمان کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا لگائی. تلوار کو نیام میں جاتا جو دیکھا ہے تو اس وقفے کو دیکھ کر، اس عمل کو دیکھ کر بنٹے ہوئے لوگ واپس آئے، آگے بڑھے. شدید وار ہوا. یہ وار اتنا شدید تھا کہ حسین ابن علی گھوڑے سے زمین پر آ رہے. تصور کیجیے تیروں سے چھلنی بدن کس عالم سے زین سے زمین پر آیا ہوگا. گویا نہ زین پر ہوگا نہ زمین پر ہوگا. اللہ نے کیا عالم ہوگا. امام حالت سجدہ میں تھے. یہ وہ موقع تھا. بہن دیکھ رہی ہے دلہ زینبیہ سے جناب زینب دیکھ رہی ہے. ایک شقی نے بے دردی سے رسول اللہ کے جگر کے گوشے کو، جس کو رسول اللہ نے مدینے کی گلیوں میں کانٹوں پر اٹھایا، جس کو رسول اللہ نے جب سجدے میں آیا تو سجدے کو طول دے دیا. آج وہ حسین سجدے میں ہے اور سجدے میں رسول کے جگر گوشے کا سر مبارک تن سے جدا ہو گیا. یا رسول اللہ آپ کا نوازا کربلا کی خاک و خون میں غلطہ ہو کر شہید. اہل بیت رسول پر قیامت میں ٹوٹ چکی. قتل الحسین کربلا. جب سارا دوسرے شہروں کا سفر کرتی ہے تو اسے سامنا کرنا پڑتا ہے لمبی قطاروں کا. اسی لیے اب وہ ان ڈرائیو کی شیئر ڈرائیو کا انتخاب کرتی ہے اور ڈرائیورز کو ریٹنگ کے حساب سے چنتی ہے. ان ڈرائیو سٹی ٹو سٹی، کم قیمت، شیئر ڈرائیوز. قد ذبح الحسین بکربلا. حسین بھی شہید ہو گئے. بس ہو گیا ظالموں کی طرف سے نہیں.
حسین کی مظلومانہ شہادت کے بعد دشت کربلا میں نواز رسول کا بے سر لاشا پڑا ہے اور 400 نعرے بازی ہے. نعرے لگا لیا, اب بس ہو گئی, پورا نہیں آیا, ایک نیا مطلب جاری ہوا. ظلم کی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہونے کو ہے. جی آپ نے صحیح سنا, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ ظلم کی تاریخ کا ایک باب ختم ہونے کو ہے, نہیں, رقم ہونے کو ہے. کیا مطلب؟ اب اس یعنی اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا؟ گھوڑوں کو تیار کیا جا رہا ہے, نال بندی کی جا رہی ہے. جنگ تو ختم ہو چکی ہے, اب گھوڑوں کا کیا کام ہے؟ کام ہے, کیا کام ہے؟ ان کی لاشوں کو پامال کرنا ہے. اب میں پھر آپ سوچیے, اب جب سرزمین کربلا پر گھوڑے دوڑے ہوں گے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جب گونجتی ہوگی تو بچوں کے دلوں پر کیا ہوتی ہوگی؟ گھوڑے دوڑائے گئے, لاشوں کو پامال کیا گیا, لاشوں کو پامال کیا گیا. شمر اور دشمن فوج نے, اور اب ایک ایک کر کے خیموں کو آگ لگ گیا. پس جو آگ دیکھتے ہیں اس کا دشمن نے ایک خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا. یعنی میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, اپنی بہن بیٹیوں کو سوچیں, کمپیریزن تو پھر بھی نہیں ہے, ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں رسول اللہ کی کمپیریزن تو نہیں ہے نا, پھر بھی سوچیں یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں جو خیموں میں ہیں اور خیموں میں آگ لگ رہی ہے, اور وہ ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں جاتی ہے, دوسرے خیمے سے نکل کے خیمے میں جاتی ہے. اور اب یہاں پر وہ کام ہونے جا رہا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ واقعی کربلا میں اگر کچھ بھی اور نہ ہوگا, کچھ بھی اور نہیں ہوگا, صرف یہ کام ہوگا, تو بھی واقعی کربلا پر افسردہ ہونے کے لیے وہ کافی تھا. یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا, خالی یہ کام ہو جب ہونے جا رہا ہے. اب وہ ہونے جا رہا ہے جو واقعی کربلا کے عینی جو شاہد ہیں, امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے جو بیمار تھے, جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں کربلا کا سب سے, چونکہ انہوں نے تو پوری کربلا دیکھی نا آنکھوں سے, حصہ تو رہے کبھی بیمار کبھی, لیکن ساتھ تو رہے, ان کے خیال میں پورے کربلا کا سب سے دردناک پہلو یہ ہے. اب کیا ہونا رہ گیا ہے؟ جی رہ گیا ہے. اب یہ بدبخت تاریخ کا سب سے بڑا جرم کرنے جا رہے ہیں. کیا؟ اب یہ علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین رہے ہیں. اب یہ رسول اللہ کی بیٹیوں کو بے ندا کر رہے ہیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں والے سن رہے ہیں, میں ہاتھ جوڑ کے پھر عرض کروں, میں اور آپ اپنے خانوادے کی, میں محتاط جملوں کا سہارا لے رہا ہوں, میں اور آپ اپنے خانوادے کی ناموس کو ذہن میں رکھیں, اور یہ منظر سوچیں تو نہیں سوچا جاتا, سوچے نہیں آتا. یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. یہ شام, یہ رات اہل بیت پر بہت بھاری ہے. یعنی اس وقت کیا منظر ہے؟ اس وقت سے میں آپ سے بات کروں 14 سال پہلے کیا منظر ہے؟ دشت ہے, صحرا ہے, بیابان ہے, ریت ہے, اندھیرا ہے, لاشیں ہیں, خون ہے, پامال لاشیں ہیں, سربریدہ لاشیں ہیں, بھوک ہے, پیاس ہے, صدمہ ہے, سوگ ہے, آگ ہے, خیمے جلے ہوئے, سب شہید ہو چکے ہیں. تقریباً سب شہید ہو گئے مردوں میں, 6 ماہ کے عرصے تک تو شہید ہو گئے. اور ان بچوں کی مائیں بہنیں اب اکیلی خاک پر کھلے آسمان تلے بے چادر بیٹھی ہیں, اکیلی خاک پر کھلے آسمان تلے بے چادر بیٹھی ہیں. یہ آج کی شام کا منظر تھا, یہ شام ہے نشمہ ہے. لاسل ختم نہیں, یہ بھی ظلم کی انتہا نہیں ہے, ابھی ظلم باقی ہے, ابھی بھی ظلم باقی ہے. جی اب کیا ہو گیا؟ امام کی بیٹی ہے, کا نام ہے سکینہ, بہت کم سن ہے. اب بدبختوں نے جناب سکینہ کے کانوں کی بالیاں نوچی ہیں, جس سے معصوم بچی کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. I need to find a friend to play Ludo with. Join the party in Ludo. I'm going to beat you in Ludo today. میں سے آگے جملے کہہ نہیں سکتا, تماچے لگے ہیں بس میں سے. اس پہ بھی بس نہیں کیا, اس پہ بھی بس نہیں کیا. خاندان اب یہ صحیح, اس
फौज की यजीद की बर्बरियत का आलम देखिए। खानदान रसूल की खवातीन और बच्चों को रस्सियों में जकड़कर कैदी बनाया गया है, कैदी बनाया गया है। इमाम हुसैन के अकेले बीमार पड़ते हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो शिद्दत बीमारी के बाइस जंग में शरीक नहीं हो सके थे, उनको भी सिसकती हालत में लोहे की बेड़ियों में कैद कर दिया गया है। मैदान करबला जुल्म और बर्बरियत के सानहे का गवाह बन चुका है। हुसैन इब्न अली के साथियों और अहले बैत के सर काटे जा चुके थे, लेकिन जुल्म अभी बाकी, अब क्या होना है? हुक्म दिया है कि इन सरों को नेज़ों पर बुलंद करके कूफा रवाना किया जाए। एक एक करके शुहदा के सर नेज़े की अन्नियों पर चुने गए। इमाम हुसैन का सर भी बुलंद किया गया। अब्बास से अलमदार, हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत जनाब अभी सब कुल 72 सर यजीदी दरिंदे बतौर नियाम अपने अब्राह लेकर गए और उन्होंने करबला के तपते रेगजार में गिरे अहले हरम को काफिले असीरी की सूरत तरतीब दिया है। और ये सब्र मजलूमियत के पैकर वो बीवियां हैं जिनके सामने भी भाई बेटे भतीजे उनकी लाशें पड़े हुए, लेकिन किसी शहीद को दफनाने की इजाजत नहीं दी है। दफनाने की इजाजत दिए बगैर असीराने अहले बैत को करबला से कूच करवाना चाहते हैं। अब सुनिए, करबला के बाद की करबला, शाम गरीबा के बाद की शाम, 11 मुहर्रम, ये हो गया 10 मुहर्रम, 11 एक सेकंड। अब हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, 10 मुहर्रम हमने वक्त दिया, तफसीली वाक़यात थे। 11 मुहर्रम हुक्म हुआ हुसैन इमाम अली मकाम का सर नेज़े पर रखो, अहले बैत को कैदी बनाओ और कूफा रवाना। सब मंजर क्या है? जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब रबाब, जनाब सकीना, सब बीबियां कच्चावे के बगैर ऊँटों पर सवार हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार हैं मगर जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आगे आगे नेज़ों पर शहीदों के सर हैं, सबसे आगे इमाम हुसैन का सर सबसे आगे। रास्ते का क्या हाल है? जुल्म, तमाशा। यानी काफिला जब किसी बस्ती या शहर से गुजरता है तो लोग तमाशाई बने खड़े हैं। अल्लाह मेरे, ये हद सितम, पहरों थे खड़े दरबार में, हम बाजार में, हम अभी करबला से कूफे का रास्ता तकरीबन 75 किलोमीटर है रफी। आज गाड़ी में सफर 1 घंटा लगता है, अब उस जमाने में तो जाहिर है ये तो नहीं था, और वक्त लगता था इन सवारियों का। अब आप सोचें, भूख प्यास गर्मी बेरिदाई, चाहने वालों को खोने का गम, ताजियाने शादियाने, और इस आलम में लुटा काफिला करबला से कूफा जा रहा है। एक मोमेंट कितना भारी गुजरा होगा। आज भी जब चेहलम का मौका आता है तो आप देखते हैं दुनिया भर की अखबारात कवरेज होती है, हेडलाइंस होती है कि दुनिया का बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, वो इसी गुजरगाह में होता है जब लाखों नहीं लिटरली करोड़ों आशिकान हुसैन करबला मुअल्ला जा रहे होते हैं। जब वो कूफे से या नजफ से सफर का आगाज करते हैं, औरतें बच्चे बूढ़े सब दीवाना वार पैदल चलते हुए करबला जाते हैं। आलमी जरीदे से दुनिया के बड़े बड़े इज्तिमा में से करार देते हैं, कुछ अपनी नौयत का सबसे बड़ा इज्तिमा करार देते हैं। और रास्ते भर में मुसाफिरों की तस्कीन के लिए लोगों ने खैमे लगाए होते हैं, खाने पीने का इंतजाम होता है, लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं, गोया रास्ते का चप्पा चप्पा गवाही दे रहा होता है कि बेशक यजीद ने कल इसी रास्ते से आपको तहकीर की नियत से फिराया हो, इस सोच के साथ कि मैं जीत गया, ये हार गए, मेरा नाम बाकी रह गया, इनका मिल गया। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, उस रास्ते पर कल एक काफिला था, लाखों काफिले हैं। तो खैर वो काफिला किस आलम में जा रहा है? वो काफिला इस आलम में जा रहा है कि यजीद के सिपाही ऐलान कर रहे हैं, क्या ये है हुसैन के अहले खाना, यजीद के बाकी। कुछ जगह लोगों ने पत्थर बरसाए इस काफिले में, कोई तालियां बजा रहा है। कूफे शहर में दाखिल हुआ है, बाजार कूफा में दाखिल हुआ है। आप जानते हैं कूफे के आखिर में क्या हुक्म दिया था? शहर को जश्न के लिए सजाया जाए, सेलिब्रेशन। रसूल अल्लाह के घर की बेटियां बेमकना चादर आ रही हैं और शहर सेलिब्रेट कर रहा है। घरों से बाहर निकलो, सेलिब्रेट करो, यानी नवासे रसूल का सर नेज़े पर और यहाँ फतह का जश्न। दास्तान आगे बढ़ती, बाजार का मरहला तय हुआ, दरबार का मरहला आया। यहाँ यजीद का जो रिप्रेजेंटेटिव उसका नाम है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, कूफे का गवर्नर है। और अब दरबार का क्या मंजर है? इमाम हुसैन का
کا سر سامنے رکھا ہے اور وہ مسکرا رہا ہے، ظالم. اور اب آپ ایک ڈائلاگ سنیں، مقال ابن زیاد کا اور جناب زینب کبریٰ کا. جناب زینب کبریٰ کے بغیر داستان کربلا ادھوری ہے. تو اب یہاں سے آپ سن لیجیے داستان کربلا میں داستان زینب سن لیجیے سلام اللہ علیہ. ابن زیاد نے بیوی زینب سے کہا کیسا لگا انجام، حسین کا انجام کیسا لگا، تم نے خدا کو کیسا پایا. جناب زینب کبریٰ نے سر اٹھایا، چہرہ زخموں سے سجا ہوا ہے لیکن آواز میں کڑک ہے. ما رأیت الا جمیلا، خدا کو کیسا، میں نے خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یعنی اللہ نے جو کیا اچھا ہی کیا ہے، کوئی شکوہ شکر ہے. کربلا کے بعد پہلا پڑاؤ تھا کوفہ. یہاں کچھ روز یہ قافلہ اس سیال میں بنا. اب کیا ہوا، اب یزید کا ایک اور حکم آیا. اب کیا حکم آیا، ان قیدیوں کو، ان قافلے والوں کو دمشق لایا جائے. کیا مطلب، میرے دربار میں لایا جائے. اس کا کیا مطلب ہوا، اس کا مطلب ہوا کہ اب اس قافلے نے انہی تکالیف سے ایک بار پھر گزرنا ہے، جس سے بلکہ نہیں زیادہ تکلیف سے گزرنا ہے. کربلا سے کوفہ تو قریب تھا، 75 کلومیٹر تقریباً. کوفے سے شام تو بہت دور ہے. کوفے سے دمشق کا فاصلہ تو کوئی 1000 کلومیٹر پلس ہے. اور بیویاں ننگے سر ہیں، کچاؤں کے بغیر اونٹ ہیں، بچے بھوکے ہیں، خوف سے ڈر ہیں. امام سجاد زنجیروں میں جکڑے بیمار ہیں. اور پھر راستے کے وہی مناظر ہیں، ہر شہر ہر گاؤں ایک تماشا کا بنا دیا گیا ہے. سپاہی آواز لگاتے ہیں یہ یزید کے باغی ہیں. اس شہر کو بھی باقاعدہ سجایا گیا. یزید کے مذاہب عظیم الشان میں بنایا ہے، بہت بڑا ہیوج اسٹرکچر جو آج بھی قائم ہے دمشق میں. اس محل کے سامنے اہل بیت کو پہلے باہر انتظار کروایا گیا. آپ اس کی جرت دیکھ رہے ہیں یزید کی، کہ اس بدبخت نے ویٹ کر، انٹینشنلی ویٹ کر رہا ہے، باہر انتظار کر رہا ہے، پھر اندر بلایا گیا. آج بھی جہاں دربار یزید تھا، آج بھی اس کے باہر تھوڑا سا آگے جا کے بازار ہے، بڑا بازار ہے، اس کی تنگ گلیاں ہیں اور پھر دربار ہے. تو اہل بیت کے قافلے کو جان بوجھ کر بازار سے گزارا گیا، پھر دربار لایا گیا. بازار بازار کا کیا ہے، لوگ ہنس رہے تھے. یعنی ادھر اہل بیت زنجیروں، خستگی اور آنسو میں لپٹے ہوئے دمشق کے دروازے پر یا یزید کے دربار کے دروازے پر کھڑے ہیں اور وہاں وہ ہنس رہے ہیں. دربار کا کیا نام ہے، اب دربار پہ آنا، بہت بڑا دربار ہے، یزید تخت پر ہے اور مشروع ہے. آنا نامحرموں کا مجمع ہے اور علی کی بیٹی ہے. یعنی کیا، ابھی آپ بتائیں کیا یہ سارا سینیریو کافی نہیں تھا اہل بیت کو تکلیف دینے کے لیے؟ کتنے میں غور کا. اب آپ شاید سوچ رہے ہو کہ ہر بات پر ہر بات سن کے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا، پھر ایک نیا لوٹ ٹچ کرتا ہے، پھر ایک نئی بات آتی ہے. اب کیا ہوا، ایک چھڑی ہے اس کے ہاتھ میں اور امام حسین کا سر رکھا ہے اور اس چھڑی سے یہ امام حسین کے لبوں پر مار رہے ہیں چھڑی. یعنی یہ منظر دیکھ کے بزرگ صحابی چیخ پڑے، اے یزید یہ وہ لب ہے جنہیں میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ اس کے بوسے لیتے تھے. اور یزید کیا کر رہا ہے، کبھی امام حسین کی بیٹی سے کہتا ہے، سکینہ سے، جناب سکینہ سے کہتا ہے بلاؤ نا اپنے بابا کو بلاؤ، ہم نے سنا ہے بڑا پیار تھا تم سے. کبھی کسی بیوی کا نام، ان کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے. اب علی کی بیٹی جناب زینب نے دربار یزید میں بھی ایسے بات کی کہ در و دیوار لرز گئے. کچھ جملے سنے خالی، پھر تیسرے آگے بڑھاتے ہیں، اختتام کی طرف لے کے آتے ہیں. سنیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ یزید کے دربار پر، تو نے یزید یہی گمان کیا کہ جب تو نے زمین و آسمان کے راستے بظاہر ہم پر بند کر دی اور ہمیں قیدی بنا لیا تو اس سے تیری عزت میں اضافہ ہو گیا. تو نے دیکھا کہ دنیا بظاہر تیرے حکم کی پابند ہے تو تو خدا کو بھول گیا. انصاف کا تقاضا ہے کہ تو اپنی عورتوں کو بلکہ اپنی کنیزوں تک کو پردے میں رکھے اور دختران رسول کو قیدیوں کی صورت میں در بدر پھراتا رہے. تو بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گا.
انقلاب زمانہ ہے, یہ تو انقلاب زمانہ نے یہ نوبت پہنچاتی ہے کہ میں تجھ سے بات کر رہی ہوں, ورنہ میں تجھے اس قابل زینب تجھے اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس سے بات کرے. یہ سنے اے یزید, پوری کوشش کر لے, ساری جدوجہد کر لے, تو ہمارے ذکر کو فنا نہیں کر سکے گا. یہ زینب, یہ علی کی, یہ دربار یزید میں وہ خاتون کے جو ایک پورے ٹراما سے گزری ہے, علی کی بیٹی کا آپ دیکھ رہے ہیں لہجہ, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ مہر یزید کا اور اختیار حسین کا ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہ مکالمہ ہو گیا, دربار میں کیفیت ہو گئی. اگلا اب پھر کچھ باقی ہے جی, ان کو قید کر لیا جائے, قید میں ڈال دیا جائے, جیل میں ڈال دیا جائے. یعنی پہلے ہونے والے مظالم کچھ کم تھے کہ یہ ستم بھی ہے. اہل بیت کو قید کیا جائے گا. جی قید میں کیا ہوا, قید کی الگ اب پوری ڈیٹیل کرنی ہے. میں کوئکلی ایک بس بات کر کے آگے بڑھوں گی. آپ سنا تھا نا امام کی بیٹی جناب سکینہ, وہ ننھی بیٹی جس نے ہر قربانی کو اپنے بچپن میں سہا اور پھر قیدی بن کر بازاروں, درباروں اور زنجیروں کے درمیان رہی. اب وہ بچی بھی نہیں قیدیوں میں شامل ہے. گویا کہہ رہی ہوں جب یاد سکینہ کو تیری آتی ہے بابا, سر زندہ کی دیواروں سے ٹکراتی ہے بابا, کانوں سے ٹپکتا ہے لہو شانوں پر دیکھو, ظالم کی اذیت مجھے تڑپاتی ہے بابا, ہے کون میرے پاس جیوں کس کے سہارے, تنہائی میری موت بنی جاتی ہے بابا. اور قید بھی کیسی ہے جہاں ان کے رونے پر بھی اعتراض ہے. پیغام دکھائے یا دن میں رو لیا کرو یا رات میں رو لیا کرو. یار اب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو, پابند نہ ہو آہیں, رونے پہ نہ پہرا ہو. یہاں رونے پہ بھی پہرا ہے. اور قید کیسی ہے, تنگ اندھیری ٹوٹی پھوٹی کوٹری میں قید کیا ہے جہاں رات کے وقت نہ چراغ ہوتے نہ بستر, نہ خوراک کا انتظام ہے نہ دوا ہے. اور جناب سکینہ ہے کون, جناب سکینہ جن کو نیند صرف بابا کی آغوش میں آتی ہے. اب وہ صرف بابا بابا کہہ کے روتی ہے. امام کی وہ بیٹی اسی قید خانے میں اسی طرح روتے روتے ایک روز انتقال فرما گئے. تو ان کی آخری آرام کا بھی وہی قید خانہ بن گیا. مجھے نہیں معلوم اللہ نے کس عالم میں امام زین العابدین نے اور بیویوں نے جناب سکینہ کی تدفین کی. تو یہ ایک قید کا مرحلہ. تیزی سے آگے بڑھتے ہیں, دن گزرتے گئے, اہل بیت اسیر رہے. یہاں اب مومنٹ آ رہا ہے کہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ ماسس کی سطح پر, عوامی سطح پر رائے بدل رہی ہے. لوگ بات کر رہے ہیں, لوگوں میں بے چینی پھیل رہی ہے. امام کی قربانی, علی اصغر کی قربانی, علی اکبر کی قربانی, عباس کے بازو, علی اصغر کے حلقوم, علی اکبر کے کلیجے, زینب کے خطبے, جناب زینب کے خطبے, سید سجاد کی باتیں, جناب سکینہ کی شہادت, ان سب چیزوں نے مل کر وہ امپیکٹ بنا دیا کہ یزید پریشان ہونے لگا کہ رائے عمل بہت شدید انداز سے میرے خلاف ہو رہی ہے. بلا اس بدبخت نے اب اہل بیت کی رہائی کا حکم دے دیا ہے. زندہ سے رہا ہو گئے سادات. شاعر نے کہا زندہ سے رہا ہو گئے سادات, اللہ یہ کیا ہو گئے سادات, خود کرب و بلا ہو گئے سادات. یہ کیسی رہائی ہے کہ دل خوش نہیں ہوتا. کیا رہ گیا زندہ میں کہ ہر قیدی ہے روتا, ہاں اپنی سکینہ سے جدا ہوتے ہیں سادات. اللہ یہ کیا ہو گئے سادات. اے شامیوں اب چین سے آرام سے سونا, بے چین کرے گا نہ کسی بچی کا رونا, جو شب کو بکا کرتی تھی روئے گی کبھی نہ. زینب نے کہا قید میں ہے میرا خزانہ, اے اور تو جب شام ڈھلے اس طرف آنا, تربت پہ سکینہ کی دیا ایک جلانا. اللہ میرے اللہ, رہائی ہو گئی, رہائی کا پیغام ملا. جناب یہاں پہ کہا ان سے کہو ہم تو اپنے گھر والوں میں ٹھیک سے رو بھی نہیں پائے. یزید سے کہو سارا لوٹا ہوا سامان واپس کریں, ہم جانے سے پہلے ایک بار اپنوں کو جی بھر کے رو تو لیں. گویا اس طرح واقع کربلا کے بعد یاد کربلا کی پہلی ہمیں محفل سے جائے نا, محفل حسینی ہے نا, واقع کربلا کے بعد یاد کربلا کی پہلی محفل جناب زینب کے حکم پر عجب غربت کے عالم میں شام میں ہوئی. آپ کو
گا، اس کی عملی تفسیر تو دیکھیں کہ اسی شام میں گویا اسی دربار میں ذکر حسین ہو رہا ہے، اور آپ تک ہو رہا ہے شام میں پہلی محفل ذکر حسین کی امد نسوی. اب یہ داستان اختتام کو پہنچ رہی ہے. اب یہ قافلہ جو مدینے سے نکلا تھا 28 رجب، اب یہ واپس جا رہا ہے، رہائی ہو گئی، واپس مدینے جا رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ یہ قافلہ جو شام سے نکلا، آپ کہتے ہیں نا مدینے سے نکلا، وہ سارا اتنا ڈیٹیل میں ریپیٹ نہیں کرتا، شام سے نکلا ہے تو مدینے جانے سے پہلے دوبارہ کربلا گیا اور پھر مدینہ گیا، کہ چہلم کے دن کے آس پاس کربلا پہنچا. چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں، میں آگے کربلا پہنچا، اب کربلا سے واپس جا رہا ہے مدینہ. اب آپ سوچیں کس عالم میں نکلا تھا یہ قافلہ مدینے سے، اور کس شان سے نکلا تھا، اور اب کس حال میں مدینے جا رہا ہے. جب مدینے سے چلے تھے اکبر تھے، عباس تھے، اون تھے، محمد تھے، اب کوئی نہیں ہے. اب نہ اکبر ہے، نہ عباس، نہ اون، محمد ہے عباس، نہ اصغر ہے، نہ قاسم. بس قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. اپنی بربادیوں کو گوارا کیا، خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستاں، کربلا تیرے اجڑے چمن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. قصر ظالم کبھی، قید خانہ کبھی، نوک نیزہ کبھی، تازیانہ کبھی، کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی، ہر جفا تھی اسیر محن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. میں نے ایک جملہ دونوں نے علماء سے سنا ہے، انہوں نے کہا جس طرح حسین نے کربلا فتح کیا نا، اس طرح جناب زینب نے شام فتح کیا. مگر بس اب زینب ہے، پر زینب کے لال اون محمد نہیں ہے، بھائی حسین نہیں ہے. گویا جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب، عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب، اے شہر مدینہ. داستان تیز کے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. اب بیمار کربلا، اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے، مدینہ قریب ہے، مدینہ پہنچنے والا ہے. بیمار کربلا امام زین العابدین نے قافلے کو مدینے کے قریب ایک جگہ رکوایا اور کہا ہم مدینے اس حال میں، یہ واپسی بھی سنیے گا، مدینے اس حال میں نہیں جا سکتے. تو کوئی ایسا شخص ہو جو جا کر خبر دے کہ آل محمد کے ساتھ کیا بیت چکی ہے. تو ایک شخص جس کا نام بشیر تھا، اسے ذمہ داری سونپی گئی، جاؤ مدینے والوں کو خبر کرو. مدینے کی گلیوں میں ایک وہ دن تھا داستان کے شروع میں جب خبر آئی تھی کہ یزید تخت پہ بیٹھا ہے اور اس نے اپنے نمائندے کو بولا حسین کی بیعت لو. آج ایک یہ دن ہے، بشیر کی آواز مدینے میں، اے مدینے والوں اب یہاں رہنا ممکن نہیں ہے، حسین شہید ہو گئے. مدینے میں عجب عالم ہے، لوگ سب کچھ چھوڑ کر دوڑے. کسی نے پوچھا بشیر کیا کہہ رہے ہو؟ بشیر نے چیخ کر کہا ہاں حسین جس کے چہرے کو رسول چومتے تھے، جسے علی اپنی تلوار کی دھار کہتے تھے، وہ کربلا میں شہید کر دیے گئے. جو اس قافلے میں دیگر لوگ شہید ہوئے تھے، کسی کی ماں آتی ہے، کسی کا کوئی گھر والا آتا ہے. بی بی زینب نے، اب سب پہنچے ہیں مدینہ، اب جناب زینب بھی پہنچی ہے نا. جناب زینب نبی کے روضے پر گئی ہے. آپ کو یاد ہے جب نکلے تھے امام حسین گئے تھے نبی کے روضے پر، اب جناب زینب گئی. دیکھ لیں آپ کے نواسے کو کیسے مارا گیا نا. گویا کہہ رہے ہو نانا ہوئی اسیر تمہاری نواسیاں، کونوں مقام پہ چھا گئی غم کی اداسیاں، نانا حرم حسین کے دربار میں گئے، ہم سر میں رہنا کوفے کے بازار میں گئے. اب جناب زینب گھر جا رہی ہیں. کچھ پہلے کہتی کیا ہے میں نے بھائی کہتی نہیں ہوئی تو چوڑی چوڑا نہ وہ ہاتھ نہ دیا نے میں نے کہا کہ انہوں نے کوئی کوئی دے رہا کہ آگے آگے نام نہیں ہوا چلیے بیٹا کاجے ماں مقام پر آیا کہ جس جناب زینب جس حال میں گئی تھی نا مدینے سے جب نکلے تھے، اور اب جس عالم میں آئی ہیں مدینے میں، دونوں حالتوں میں اتنا فرق تھا کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا. شاید نے کہا زندان کی قید کاٹ کے جب ثانی زہرا پہنچی وطن تو کوئی بھی پہچان نہ پایا. عبداللہ ابن جعفر طیار نے پوچھا شوہر نے، تو کون ہے، کیا نام ہے تیرا ہے ضعیفہ؟ یہ سن کے بکا کرنے لگی ثانی زہرا، سوجا ہوں آپ کی مجھے پہچانو خدا را، میں ہوں محمد کی ماں ہوں.
مظالم ڈھائے گئے. یزید نے ان ہدایات کے ساتھ یہ لشکر بھیجا تھا کہ مدینے کا حرم 3 دن تک تم لوگوں پر حلال ہو گیا. یعنی میری طرف سے NOC ہے, جو چاہے کرنا, کوئی نہیں پوچھے گا. علماء بتاتے ہیں ہزاروں تابعین اور کئی سو صحابہ شہید کیے گئے اس میں واقعہ کربلا کے بعد. مسجد نبوی میں اذان معطل کر دی گئی, مسجد نبوی کی حرمت پامال ہوئی, نمازیوں کو شہید کیا گیا, مسجد میں جانور باندھے گئے, 3 دن تک قتل و غارت ہوا. یہ بدبخت یہاں بھی نہیں رکا, بلکہ اب اسے خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کہا گیا کہ مکے پر کشی کی جائے, مکے پر بھی لشکر کشی کی جائے. یزید نے لشکر جو مدینے میں قتل و غارت جو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کر چکا تھا, اب مکہ روانہ کیا اور اس لشکر کو حکم دیا کہ مکے پر چڑھائی کر دو. یزیدی لشکر مکہ پہنچا, یہاں تک کہ یزیدی لشکر نے مکے کے باہر سے بنجنی, آپ کہہ لیجیے پتھر پھینکنے والی مشین کہہ لیجیے, نصب کی اور مکہ شہر پر حملے شروع کیے. ان بنجنیخوں سے آگ کے گولے مکے پر پھینکنا شروع کیے. کون سا مکہ جہاں کعبہ ہے, کون سا کعبہ جہاں سے کل حسین کو نکلنا ہوا تھا جس یزید کی وجہ سے, اور آج یزید کی فوج یزید کی ہدایت پر واقع کربلا کے بعد آگ کے گولے برسا رہی ہے کعبے پر, مکے پر. اور یہ معاملہ کس حد تک گیا, اس حد تک گیا داستان اختتام پذیر ہو رہی ہے. آپ سن لیں نا, کوفہ و شام میں جس یزید نے اہل بیت کو بے پردہ پھرایا, مسجد نبوی میں جانور باندھے, اب کیا کرنے لگا ہے اس کا لشکر, مکے کے اطراف سے مکے پر حملہ آور ہو رہا ہے, آگ کے گولے پھینکے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ بدقسمتی سے ان میں سے ایک آگ کا گولا خانہ کعبہ کے غلاف یا چھت پر جا گرا, جس سے کعبے میں آگ لگ گئی, غلاف کعبہ جل گیا, خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا. بعض روایات کے مطابق دیواروں کو بھی آگ نے لپیٹ میں لیا, جزوی طور پر کعبے کی عمارت کو نقصان ہوا, ریکنسٹرکشن تک بات گئی. یہ یزید بس ابھی یہ بس داستان ختم ہوئی. ابھی یہ حملے جاری تھے, کعبے والا ایپیسوڈ جاری تھا. اس دوران دمشق سے ایک خبر آئی. کیا خبر آئی کہ یزید مر چکا ہے, یزید مر چکا ہے. یہ کعبے کا حملہ جاری تھا اور یزید کی ڈیتھ کی خبر آئی شام سے. اس موت کی خبر کے بعد لشکر کے سالار نے کہا کہ بھائی ہم جس کے حکم پر یہاں آئے تھے وہی نہیں رہا, تو اب ہم بھی مکے کا محاصرہ ختم کرتے ہیں. اور یزید کا لشکر واپس دمشق روانہ ہو گیا. تو یہ داستان کربلا, داستان حسین, داستان زینب, داستان اسلام. بس سے اختتام کرتے. شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دی است حسین, دی پناہ است حسین, سردار نداد. اب یہ سارا داستان سننے کے بعد اتنی بھی موڑ سے سردار نداد دست در دست یزید, سردار نداد دست در دست یزید, حقا کے بنا